اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر آڈینس. آج میں آپ کے سامنے کچھ جو صورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے والعصر. سورہ عصر قرآن مجید کا 103 سورہ ہے. قرآن مجید کا 103 سورہ ہے. اس کی بھی 3 آیات ہیں. چھوٹا سا سورہ ہے. تلاوت سے پہلے میں تھوڑی سی اس کی ذرا فضیلت بتاؤں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اس کی کیا فضیلت ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس کو اگر نافلہ نمازوں میں پڑھیں تو خدا اس کو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نورانی اور اس کی آنکھیں خدا کی نعمتوں سے روشن اور ٹھنڈی ہوں گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو. تو سورہ عصر چھوٹی سی سورہ ہے، بچے کو یاد ہے ہم سے، لیکن ہم تھوڑے سا اس کو اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بڑا ٹائم شارٹ ہے. میری کوشش ہوگی کہ ہم 3-4 منٹس میں ہم اپنی اس گفتگو کو کمپائل کریں تاکہ لوگ اس سے، میں خود سب سے پہلے مستفید ہوتا ہوں کیونکہ میں اس کی تفاسیر پڑھتا ہوں ڈفرینٹ جگہ سے. پھر اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دوست احباب، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو اس سے مستفید کروں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. قسم ہے عصر کی. اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں کہ سب انسان خسارے میں ہے. انسان سب خسارے سوائے ان کے جو ایمان لائے. 4 چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق. وتواصوا کہتے ہیں ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، جسے امر بالمعروف ہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر استقامت کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا. تو مفسرین نے قسم سے مراد یہاں پہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی فضیلت کو، اہمیت کو بتانا ہوتا ہے تو وہ قرآن میں ڈفرینٹ جگہ پہ قسمیں کھائی ہیں. اثر بیسیکلی کسی لفظی معنی نچوڑنے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کو. تو اس میں انسان خسارے میں ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. خسارے سے کیا مراد ہے؟ چونکہ انسان کی ہر لمحے وقت گزر ہے. جیسے ابھی نیو ایئر شروع ہو گیا، لوگ بہت خوشی منا رہے ہیں، لیکن اگر انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے کہ انسان خسارے میں ہے، کہ اس سے چیز کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا وہ جو گھڑیے ہیں، وہ جو دن ہیں، جو مہینے ہیں، جو سال ہیں، وہ اس سے گزر رہے ہیں، مطلب اس لیے خسارے میں ہے. لیکن پھر اس کی ایک فخر الدین رازی صاحب نے اس کی ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک برف فروش تھا جو پکار کے کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی میری یہ برف خرید لے کیونکہ یہ پگھل رہی ہے اور میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے ان الانسان لفی خسر کو بڑا اچھا ہے کہ انسان بیسیکلی خسارے میں ہے کیونکہ اس کا جو ہارٹ ہے وہ بیٹ کر رہا ہے اور اس کی بیٹنگ کم ہو رہی ہے. تو مطلب ہر لمحہ اس کا کم ہو رہا ہے. لیکن کون لوگ کامیاب ہیں؟ 4 قسم کے لوگ، 4 جن میں خصوصیات ہیں. سب سے پہلی کہ وہ ایمان، پہلے ایمان، پھر عمل صالح. ایمان کے بعد پھر صالح عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور جس بات پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ حق کی وصیت، اس کو امر بالمعروف کہتے ہیں، اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت اور تلقین. امر بالمعروف کہتے ہیں کہ یہ کچھ روایات میں ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا بہت مشکل ہے، اس کی بڑی منزل ہے. اور صبر، معصومین سے کسی نے پوچھا کہ صبر کیا ہے، تو کہتے ہیں ایسی ہے جیسے انسان کا یہ جو اوپر والا سر اور جسم ہے، سر نہیں ہے تو جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایمان تب مکمل ہوگا جب اس میں صبر ہوگا. صبر کے لیے آپ کو مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں. جیسے آپ صبح نماز شب کے لیے اٹھیں تو آپ کو تکلیف برداشت ہوگی، صبر برداشت کرنا پڑے گا آپ کو، مطلب اس پہ پیشنسلی آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو مائی ڈیئر آڈینس،
مطلب اس میں انسان خسارے میں ہے. چھوٹی سی سورہ ہے، 3 آیات پہ مشتمل ہے. امید ہے کہ ہم اپنی اس قرآن فہمی کو، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. چھوٹی سی سورہ ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے. اس کو اپنی روٹین میں اس کو آپ پڑھیں، خالی پڑھنا نہیں ہے، اس کے میننگ کو سمجھنا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. خسارے میں کیسے ہے؟ کیونکہ اس کا وقت گزر ہے اور قسم اللہ نے کھائی ہے. والعصر، اس کی بڑی تفسیر ہے، میں چونکہ شارٹ ٹائم میں اس کی تفسیر بتاؤں گا. یہ سمجھے کہ کسی چیز کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ انسان نو ڈاؤٹ کہ وہ اس میں خسارے میں ہے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، تو امید ہے کہ ہم اس کی جو ہے نا، بہت ساری تفسیر ہیں تو ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو ہم کوشش کریں گے ہم تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کو ٹچ کرتے ہوئے جائیں. تو آج کے اس میری طرف سے میسج میں پلیز آپ سب سے، اپنے آپ کو سب سے پہلے میں تلقین کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.